بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دیگر۔ اب یہاں پر اسم کی تقسیم کر رہے ہیں۔ الاسم اما مذکر و اما مؤنث، اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ والمؤنث، مؤنث کسے کہتے ہیں؟ ما فیہ علامت التانیث، اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر علامت تانیث موجود ہو، مؤنث کی علامت موجود ہو، لفظاً لفظی طور پر کہ جس کو ہم تلفظ کر سکتے ہوں، اور تقدیراً یا تقدیری طور پر علامت موجود ہو۔ والمذکر، اور مذکر ہوا ما بخلافہ، مذکر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو مؤنث کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر نہ علامت تانیث پائی جاتی ہے لفظی طور پر اور نہ ہی علامت تانیث موجود ہوتی ہے تقدیری طور پر۔ وعلامت التانیث ثلاثۃ، تانیث کی علامات تین ہیں۔ التا، تا ہے، جیسے طلحہ، طلحہ کے اندر تا موجود ہے لہذا طلحہ لفظی طور پر مؤنث ہے۔ والالف المکسورہ، الف مکسورہ ہو جس کلمے کے اندر، جیسے حبلہ تو حبلہ میں الف مکسورہ ہے۔ والممدودہ، یا الف ممدودہ ہو جیسے حمراء و صفراء تو حمراء و صفراء کے اندر الف ممدودہ موجود ہے۔ والمقدر، یعنی وہ علامت جو مقدر ہوتی ہے تقدیر میں ہوتی ہے، انما هو التاء فقط، وہ فقط تا ہوتی ہے۔ الف مکسورہ مقدر نہیں ہو سکتی، الف ممدودہ بھی مقدر نہیں ہو سکتی، صرف تا مقدر ہو سکتی ہے۔ جیسے ارض و دار، ارض بھی مؤنث ہے، دار بھی مؤنث ہے، لیکن مؤنث ہیں لیکن ان کی علامت تقدیری ہے۔ بدلیل اریزۃ بعد ویرۃ، اس دلیل کے ساتھ کہ جب ان کا مصغر بنایا جاتا ہے تو ارض کا مصغر اریزہ ہے اور دار کا مصغر دویرہ ہے، اور چونکہ مصغر چیزوں کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تا موجود تھی لیکن عرض میں تا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح تا موجود تھی لیکن دار کے اندر اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ثم المؤنث والا قسمن، مؤنث کی دو قسمیں، حقیقی مؤنث حقیقی، وہو ما بإزائہ حیوان مذکر، حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابل میں حیوان ہو مذکر، حیوان مذکر ہو۔ کا امرأۃ و ناقۃ، جیسے امرأ عورت، عورت کے مقابلے میں مرد ہے۔ ناقہ اونٹنی، اونٹنی کے مقابل میں جمل اونٹ ہے، لہٰذا یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ ولفظی، دوسری قسم لفظی ہے، وہو مجازی، اور اس لفظی کو مجازی بھی کہا جاتا ہے۔ بخلافہ، یہ حقیقی کے برخلاف ہے، حقیقی کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، مجازی کہ جس کے مقابل میں حیوان مذکر نہ ہو۔ جیسے ظلمہ تاریکی، عین آنکھ، تو یہ دونوں مؤنث ہے، مجازی ہیں۔ وقد عرفت احکام الفعل، اور آپ پہلے پہچان چکے ہیں فعل کے احکام، اذا اسند الی المؤنث، کہ جب فعل کو نسبت دی جائے مؤنث کی طرف، مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی کی طرف، وہ احکام آپ پہلے پہچان چکے ہیں فاعل کی باس کے اندر، فلا نعیدھا، لہذا ہم ان کو اعادہ نہیں کریں گے۔ فصل المثنی، تثنیہ کی تعریف سب سے پہلے کر رہے ہیں۔ اسم ما الحق بآخرہ الف او یاء، مثنی اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں ملحق کر دیا جاتا ہے الف اور یا، الف یا یا کو ملحق کر دیا جاتا ہے۔ مفتوح ما قبلہا، ایسی الف اور یا کہ جس سے پہلے حرف مفتوح ہو۔ ونون مکسورۃ، اور نون مکسورہ کو بھی آخر میں ملحق کر دیا جاتا ہے۔ وجہ لیدل علی ان معہ آخر مثلہ، تاکہ دلالت کرے تثنیہ اس چیز پر کہ اس تثنیہ کے اندر مفرد رجل کے ساتھ ایک اور رجل جو اس کے جیسا ہے وہ بھی موجود ہے۔ لیدل، تاکہ دلالت کرے علی ان معہ، کہ اس کے ساتھ آخر ایک اور بھی ہے لیکن مثلہ، اسی کے مثل ایک اور موجود ہے۔ جیسے رجلان، تو اصل میں تھا رجل، رجل سے ہم نے تثنیہ بنایا ہے، یہ تثنیہ دلالت کر رہا ہے کہ رجل کے ساتھ ایک اور رجل جو اسی جیسا ہے وہ بھی موجود ہے۔ رجلان رفعن حالت رفی میں پڑھا جائے گا، و رجلین نصبن و جرن حالت نصبی اور حالت جری میں پڑھا جائے گا۔ ھذا فی الصحیح، یہ قاعدہ صحیح کی صورت میں ہے، یعنی جب کلمہ صحیح ہو تو اس صورت میں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ اما فی المکسور، لیکن اگر اس میں مکسور ہو، اگر آپ اس کو تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر قاعدہ الگ ہے۔ فإن کان الالف منقلبۃ عن الواو، اگر مکسور کی الف تبدیل ہو چکی ہے واو سے، پہلے واو تھی پھر الف بن چکی ہے، وکان ثلاثیا، اور یہ اس میں مکسور ثلاثی ہو، رد الی اصلہ، تو اس کو اپنی اصل کی طرف پلٹایا جائے گا اور پھر اس کے بعد علامت تانیث کو آخر میں ملحق کیا جائے گا اور تثنیہ بنایا جائے گا۔ جیسے اسوان تثنیہ ہے، فی اسا، اسا میں پہلے واو تھی، واو کو الف میں تبدیل کیا تھا اور تین حرفی ہے، لہذا الف کو واپس واو میں تبدیل کریں گے اور آخر میں پھر علامت تثنیہ لگائیں گے، اسا سے اسوان بنے گا۔ وإن كانت عن یاء او عن واو وكانت اکثر من الثلاثی او ليس منقلبۃ عن شيء تقلب یاء، اور اگر الف تبدیل ہوئی ہے یا سے، یا الف تبدیل ہوئی ہے واو سے لیکن وہ کلمہ تین حرفی نہیں تھا، ثلاثی نہیں تھا، بلکہ ثلاثی سے زیادہ تھا، اس کے حرف زیادہ تھے، تین حرف نہیں تھے، دو صورتیں، او یا تیسری صورت لیس منقلبۃ عن شیء، اصلا تبدیل نہیں ہوا کسی بھی شے سے، نہ واو سے نہ یا سے، تقلب یا ان، تو اس الف کو تبدیل کر دیے گا یا میں
اور اس کے آخر میں پھر علامت تثنیہ کو ملحق کیا جائے گا۔ پہلی مثال رحیان، تو رحیان میں الف یا سے الف میں تبدیل ہوا تھا، رحا سے پھر رحا یان بنائیں گے، اسی الف کو یا میں تبدیل کریں گے اور آخر میں علامت تثنیہ لگائیں گے، رحیان بن جائے گا۔ وملحیان، اس میں واو تھا اور الف واو سے تبدیل ہوئی تھی، لیکن ملحون میں 4 حرف ہیں، 3 حرف نہیں ہیں، ثلاثی نہیں ہے، لہذا اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے اور آخر میں علامت تثنیہ لگائیں گے۔ اور حباریان میں الف ہے اور الف کسی سے تبدیل ہو کر نہیں آئی، نہ واو سے نہ ہی یا سے، لہذا اس کو یا میں تبدیل کریں گے اور آخر میں علامت تثنیہ لگائیں گے۔ وَأَمَّا الْمَمْدُودَةُ، لیکن اگر ممدودہ ہو، فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، پھر اگر اس کا حمزہ اصلی ہے، جیسے یہ قرا اس کے اندر حمزہ اصلی ہے تثبت، وہ ثابت رہے گا اور آخر میں علامت تثنیہ کو ملحق کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيث، لیکن اگر یہ حمزہ تانیث کے لیے ہے، تقلب واون، تو اس کو واو میں تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے حمراوان، حمرا حمزہ تھا اور وہ حمزہ تانیث کے لیے تھا، اس کو واو میں تبدیل کریں گے اور آخر میں الف اور نون کا اضافہ کیا جائے گا، حمراوان۔ وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ مِنَ الْأَصْلِ، اور اگر بدل ہو واو سے یا سے، من الاصل، اصل میں یعنی واو تھا اور یا تھا، اس سے بدل ہو کر آیا ہے، جاز فیہ الوجہان، تو اس کے اندر دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی حمزہ کو باقی رکھا جا سکتا ہے اور اس کو واو میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے کساوان کساان، رداوان رداان، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ بس ممدود کی 3 قسمیں ہیں، اگر حمزہ اصلی ہے تو حمزہ اصلی کو ثابت رکھا جائے گا، اور اگر حمزہ تانیث کے لیے ہے تو اس کو واو میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اگر حمزہ بدل ہے، تبدیل ہو کر آئی ہے واو سے یا سے، تو اس کے اندر دونوں صورتیں ہیں، حمزہ کو باقی رکھا جا سکتا ہے اور اس کو واو میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور تثنیہ کی نون کا حذف کرنا واجب ہے اضافہ کی صورت میں۔ تقول جاء غلاما زید، تو غلاما میں تثنیہ کی نون تھی، اضافے کی وجہ سے گر چکی ہے۔ وَيُحْذَفُ تاء التانیث فی الخصیۃ والعلیۃ خاصۃً، حذف کیا جائے گا تاء التانیث، تاء تانیث کو فی الخصیۃ، خصیہ کے اندر، والعلیۃ، علیہ کے اندر، خاصۃً یعنی ان 2 کلمات میں تا کو جب تثنیہ بنائیں گے تو تا کو حذف کر دیں گے۔ تقول خصیان و الیان، جب تثنیہ بنے گا کیا بنے گا؟ خصیان و الیان۔ وجہ لأنہ متلازمان، چونکہ یہ دونوں متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تلازم رکھتے ہیں، فکأنما تثنیۃ شیء واحد لا زوج، تو گویا کہ یہ ایک ہی شے کا تثنیہ بن رہا ہے، ایک ہی شے کا تثنیہ ہے۔ جب ایک ہی شے کا تثنیہ ہو، 2 شے کا تثنیہ نہ ہو، تو وہاں پھر تا کی ضرورت نہیں ہے، لا زوج، نہ کہ 2 چیزوں کا تثنیہ ہے۔ فکأنہما، گویا کہ یہ دونوں تثنیۃ شیء واحد، شیء واحد کا تثنیہ ہے، لا زوج، نہ کہ شیء زوج، یعنی 2 چیزوں سے مل کر تثنیہ بنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وعلم، جان لے انہ اذا اريد اضافۃ المثنى الى المثنى يعبر عن الاول بلفظ الجمع، جان لے کہ ارادہ کیا ہے آپ نے اضافہ کرنے کا تثنیہ کو تثنیہ کی جانب، تو اول کو آپ تعبیر کریں گے بلفظ الجمع، لفظ جمع کے ساتھ، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو ایدیا اصل میں تثنیہ تھا، یدیہما تھا، لیکن تثنیہ کو تثنیہ کی طرف اضافہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا پہلے کلمے کو تعبیر کریں گے، تبدیل کر دیں گے، لفظ جمع میں ایدیا بنا دیا اور پھر جمع کو تثنیہ کی طرف اضافہ کریں گے، وذالک، اور یہ تبدیل کرنا تثنیہ کو جمع میں، لکراہت اجتماع تثنیتین، یہ اس وجہ سے ہے کہ 2 تثنیوں کا جمع مکروہ ہے، 2 تثنیہ ایک ساتھ اگر جمع ہو جائیں تو یہ مکروہ ہے۔ کس چیز میں؟ فیما یکون اتصالہما لفظا و معنی، ان تمام موارد میں کہ جہاں پر دونوں کا اتصال لفظی طور پر بھی ہو اور معنوی طور پر بھی ہو، یعنی لفظی طور پر بھی جمع ہوتے ہوں اور معنوی طور پر بھی جمع ہوتے ہوں، تو وہاں پر 2 تثنیوں کا اجتماع مکروہ ہے، اسی وجہ سے اس تثنیہ کو، پہلے تثنیہ کو جمع میں تبدیل کر دیا جائے گا اور جمع کو پھر تثنیہ کی طرف اضافہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔